اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند باکمال خواتین میں سے ایک خاتون کے بارے میں جن کا نام بلارہ بنت تمیم تھا۔ وہ معزز خاتون کہ جس کی معاملہ فہمی اور عقل و فراست مشہور تھی، اور اس سلسلے میں اس کے نواح میں اس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ بلارہ بنت تمیم بن مضر بن باویس رحمۃ اللہ علیہما تونس کی رہنے والی تھیں اور وہاں کی مشہور اور ذی فہم خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ بلارہ بنت تمیم 450 ہجری میں کے لگ بھگ تونس کے ایک امیر اور صاحب اثر و نفوذ خاندان میں آپ پیدا ہوئیں۔ جس مقام میں آپ کی ولادت ہوئی ان کا نام مہدیہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقام مشہور عباسی حکمراں خلیفہ مہدی کی طرف منسوب تھا۔ ان کی ولادت کے موقع پر ان کے والد تمیم بن مضر بن وابیس نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور بے شمار مال و دولت خرچ بھی کیا۔ تمیم بڑا فیاض اور سخی انسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارا مال و دولت دیا تھا۔ وہ اخلاق اور کردار میں بھی بے مثال تھا، علم و عمل میں بھی پیش تھا۔ اس دور کے تونس کے ہر حلقے میں اسے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور سب لوگ اس کی تکریم کرتے تھے۔ معاملہ فہمی اور عقل و فراست میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ غریب سے لے کر بڑے بڑے امیر سب اس کے دروازے پر حاضری دیتے تھے اور اس کی ہم نشینی کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ شخص بڑے متوازن اور معتدل مزاج کا مالک تھا۔ نہ کسی بات پر پریشانی کا اظہار کرتا اور نہ کسی بھی بات میں وہ غم اور غصے کا اظہار کرتا۔ اعتدال اور میانہ روی اس کی وہ خصوصیت تھی جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ تمیم بن مضر چونکہ خود بہت سے اوصاف سے متصف تھا اور عالم و فاضل تھا، اس لیے اس نے اپنی لڑکی بلارہ بنت تمیم کی تعلیم و تربیت کا خاص طور سے اہتمام کیا اور اس کے لیے اس وقت کے ممتاز اور بہترین اساتذہ کو مقرر کیا۔ تمیم میں خوبی یہ بھی تھی کہ وہ خالص عرب تھا اور عربی سے بہت محبت، اور اس کا سرمایہ بھی زندگی کا جتنا بھی تھا وہ بھی عرب سے لگاؤ والا تھا۔ لہذا اس نے کیا کام کیا، بلارہ کی تعلیم و تربیت بھی خالص عربوں کے انداز پر کی اور علم کے ساتھ ساتھ دینداری میں بھی اسے پختہ تر کیا۔ تفسیر، حدیث، بلاغت، فصاحت، نحو، ادب، شعر و شاعری وغیرہ تمام مروجہ علوم سے انہیں بہرہ ور کیا اور ہر فن کے علیحدہ علیحدہ استاد بھی مقرر کیے تاکہ وہ علم کے تمام گوشوں اور ہر فن میں کمال مہارت حاصل کر لیں، اور مہارت حاصل بھی کر لی۔ علم و عمل کے علاوہ بلارہ عقل و فہم اور بصیرت و رائے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ پھر وہ بڑی شجاعت والی بھی تھیں، بڑی بہادر بھی تھیں۔ اخلاق اور اتفاق میں انہیں بڑا اونچا مقام ملا تھا۔ سخاوت اور غربہ پروی میں بھی وہ بڑی شہرت رکھتی تھیں۔ غرض یہ خاتون تمام خوبیوں کا مجموعہ اور تمام محاسن کا مرکہ تھی، اور اسی وجہ سے انہیں سب حلقوں میں اکرام اور اعزاز حاصل تھا۔ ان کی معاملہ فہمی کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد اہم اور مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیتے اور ان کی رائے پر عمل بھی کرتے تھے۔ جب یہ جوانی کو پہنچی تو بہت سے امراء اور مختلف قبائل کے سرداروں اور اہم مناصب پر فائز حکام نے ان سے شادی کی خواہش کی، اور متعدد لوگوں نے اس کے لیے ان کے باپ تمیم بن مضر سے درخواست بھی کی، مگر بلارہ کا چچا زاد ناصر بن الناس اس سلسلے میں سب سے آگے تھا اور وہ ان سے شادی کا شدید خواہشمند تھا۔ آخر اسی سے ان کی نسبت قرار پائی اور نسبت سے چند روز بعد شادی کے مراحل بھی طے ہو گئے۔ ناصر بن الناس بہت بڑا سردار تھا اور قلعہ بنی حماد کا مالک تھا۔ یہ شخص زیرک اور فہیم تھا اور شجاع اور بہادر بھی، اور یہ شادی اس کے سیاسی مستقبل کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ضروری تھی۔ نکاح کے وقت بلارہ کا مہر 30,000 طلائی درہم مقرر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہر فریقین کی مالی اور معاشرتی حیثیت کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں فریق مالی کے اعتبار سے خاصیت اہمیت بھی رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ مہر بالکل موزوں تھا، لیکن مہر کی یہ پوری رقم اسی وقت ناصر نے ادا کر دی، تو بلارہ کے والد نے اس خطی رقم میں سے صرف 1 دینار اٹھایا اور باقی تمام کی تمام اپنے داماد کو واپس کر دی۔ نکاح کے بعد 470 ہجری میں بلارہ کی رخصتی عمل میں آئی اور اسے مہدیہ سے عسکر کثیف میں منتقل کر دیا گیا۔ باپ نے بیٹی کی رخصتی کس شان سے کی، اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ انہیں بہت سے زیورات دیے گئے، بے حد سامان عطا کیا گیا جس میں چھوٹی موٹی تمام چیزیں شامل تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے قبل اس قسم کی شادی پہلے نہیں دیکھی گئی جس شان سے بلارہ بنت تمیم کی شادی ہوئی تھی۔ جس شان و شوکت سے باپ نے بیٹی کو رخصت کیا، سسرال کی طرف سے بھی اسی شان اور احترام کے ساتھ بلارہ کا استقبال کیا گیا۔ اس کے شوہر ناصر بن الناس نے اسے عظیم الشان محل میں ٹھہرایا اور اس کے قیام کے لیے بے حد اہتمام کیا،
قلعہ بنی حماد اور بجابیہ میں اس کے قیام کا انتظام کیا گیا اور ان کے باغات ایک ایک پتے کو معطر کیا گیا۔ بنی حماد کے قلعے میں ایک عمدہ ترین محل بھی تعمیر کیا گیا جسے قصر بلارہ کے نام سے موسوم بھی کیا گیا۔ یہ واقعات مشہور مصنف حسن عبد الوہاب کی کتاب شہیرات التصونیات میں مذکور ہیں۔ اس کتاب میں تونس اور ان کی خواتین کے حالات درج کیے گئے ہیں جو کسی معاملے میں شہرت اور فضیلت رکھتی تھیں۔ اسی طرح بلارہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے سسرال بھی اس اپنے علاقے میں بڑے مشہور تھے، تاہم اس خاتون کی عزت و احترام کی وجہ مال و دولت نہ تھی، بلکہ اصل وجہ ان کا علم و فضل، ان کی مساکین سے محبت یہ تھی۔ ایک خاص حلقے سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ خاتون عوام سے براہ راست رابطہ رکھتی تھیں اور ان کے مسائل سے گہری دلچسپی کا اظہار بھی کرتی تھیں۔ آخرکار بلارہ نے 60 سال کی عمر کو پہنچ کر 510 ہجری میں اس دنیا سے وفات پائی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔